میرا نام آسیہ دانش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، دین اسلام نے زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات بالکل واضح اور کھول کر بیان کر دیا ہے، اور ہر معاملے میں ایک فرد سے لے کر پوری ملکیت تک کے شعبہ ہائے زندگی کی رہنمائی کے لیے اصول و ضوابط منضبط کر کے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، جن پر چل کر بہتر طریقہ سے زندگی گزارنے کا قادر ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل مسلمان مغربی تہذیب کی تقلید میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ آج قرآن و سنت کی بات کرنے والا اتنا پسند و رجت سنت پسند کی سند نوازا گیا ہے، طریقہ شریف پر عمل پیر ہونے کی بجائے غیر شرعی رسومات کو اپنا ذرہ برابر محسوس نہیں کرتا۔ اب جب تک اسلام کی عرب میں زمین تک محدود رہا، اس وقت تک مسلمانوں کا معاشرہ اور ان کا طرز زندگی بالکل ہی سیدھا رہا۔ یہ امت روایت میں کھو گئی، حقیقت خلافت میں کھو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نہیں، رسومات میں سے شادی بیاہ بھی ایک مقدس و پاکیزہ رسم ہے۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور دو خاندانوں کے درمیان پیار محبت کا ایک پاکیزہ سبب ہے۔ دین اسلام نے اس کے بارے میں بھی اصول ضابط بیان کر دیے ہیں، لیکن بدقسمتی اس کے اندر بھی ہے کہ ایسی غیر شرعی رسومات رائج ہو گئی ہے۔ چنانچہ اپنے مسلمان بھائیوں کی توجہ اس طرح مبذول کرانے کے لیے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا ہر کام اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اور جب ہمارا فعل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تو اس میں برکت بھی ہوگی، اور دینی دنیاوی کا لحاظ کا بھی کامیابی سبب بھی بن جائیں گے۔ چنانچہ شادی کے موقع پر جائز و ناجائز رسومات کی نشاندہی اور پھر ان کا حکم بیان کیا جائے گا۔ امید ہے ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں شادی کے اس مقدس فریضہ کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور غیر شرعی رسومات کی وجہ سے اللہ غضب کو دعوت دینے کی بجائے اس کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کی ہر ممکن سعی کریں گے۔ شادی کی اہمیت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شادی قدرت کی طرف سے ایک مقدس بندھن ہے۔ شادی سے دین کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور غلط خواہشات کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے شادی ایک مضبوط حصار ہے۔ شادی سے شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ شادی کے ذریعے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے، اور امت کی کثرت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہوگا۔ شادی لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایک خوشی کا اعلان ہے۔ غرض شادی قدرت کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور عنایت کا سرچشمہ ہے۔ شادی لڑکے کی جانب سے یہ ہے کہ وہ آج سے فلاں کی صاحبزادی کو صرف اپنی منکوہ ہی نہیں بلکہ اپنے شریک حیات، رفیق راہ غم خوار، شریک حال دل آرا، اپنا ہم پیالہ و ہم نوالہ بنا رہا، اور زندگی کے دیگر معاملے میں بھی ہم چشم ہے۔ شادی لڑکی کی جانب سے ایک خاموش وعدہ ہے، وہ اپنے شوہر کی وفادار اور دلدار ہے، غم سگار، دکھ درد کی شریک، خیر اندیش اور امین رہیں گے۔ اس مقدس بندھن میں اس مبارک اعلان اور مضبوط کے وعدے کے سماج کے تمام افراد گواہ ہوتے ہیں۔ شادی کے سلسلے میں ہر ماں باپ کا یہ ایک فرض ہے، وہ اپنے صاحبزادے کے لیے خوش اخلاق، نیک کردار، اعلیٰ ظرف، سلیقہ مند، باصلاحیت، باحیا، خیر خواہ، قول و فعل کی سچی امور خارہ، داری میں ماہر، دیندار اور شریف النسب بیوی لائے تاکہ گھر چلے قبر یا حشر نہ بن جائے، اچھی اولاد ہو، آپس میں خوشحالی پیدا ہو، سکون و اطمینان سے زندگی بسر ہو۔ اسی طرح والدین اپنی پیاری لڑکی کے لیے خوش اخلاق، ایماندار، وفادار، ذمہ دار، برسر روزگار، بلند کردار، مہذب، تعلیم یافتہ، شائستہ اور نہایت ہی نیک اور بلند سیرت کردار شوہر مہیا کریں۔ شادی کا کامیابی اور گھر میں خوشحالی اور اولاد کی ترقی اور دینداری کے لیے میاں بیوی دونوں کا اچھا، سچا، ایماندار اور بلند کردار ہونا اتنا ضروری ہے کہ جتنا مچھلی کی زندگی کے لیے پانی لازمی ہے، ورنہ آپس میں بندھن جوڑنے اور مضبوط ہونے کی بجائے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اور پھر اس طرح سے کوئی ہی شادیاں خانہ آبادی کی بجائے خانہ بربادی
کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ قرآن پاک سے شادی کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کو رحمت و محبت بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ کنز ایمان تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے، ان کے آرام اور پاؤ تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے نساؤکم حرث لکم۔ کنز ایمان تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں، جو عورت پسند آئی اس سے شادی کر لو۔ فنکحوا ما طاب لکم من النساء۔ کنز ایمان تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں یعنی پسند آئیں۔ تمام انبیاء نے شادی کی۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیوی اور بچے کیے۔ وضاحت و خلاص۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض کفار نے اعتراض کیا کہ اگر حضور سچے نبی ہوتے تو آپ شادی نہ کرتے، بیوی بچے نہ رکھتے، تارک الدنیا ہوتے۔ ان کے جواب میں یہ آیت اتری ہے کہ مزید فرماتے ہیں کہ بغیر بیوی و اولاد صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عمر گزاری، باقی تقریباً تمام انبیاء کرام نے نکاح فرمایا، یعنی شادی سنت سے انبیاء ہے جسے فطرت کہتے ہیں۔ احادیث شادی کی اہمیت۔ جس نے شادی کی اس نے آدھا ایمان بچا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص شادی کر لیتا تو اس کا آدھا ایمان کامل ہو گیا اور نصف باقی میں اللہ سے ڈرے۔ 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں۔ 4 من سنن المرسلین الحیاء والنطر والسواک والنکاح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں رسولوں کی سنت سے ہیں۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا۔ جس نے طاقت کے باوجود شادی نہ کی وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت ابو یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی شادی نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بغیر شادی کے لیے مرنے والا سب سے بدتر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت عقاف سے فرمایا اے عقاف کیا تیری زوجہ ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا تو مال و سعت رکھتا ہے؟ عرض کی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اے عقاف تو بغیر شادی کے شیطان کے بھائیوں میں سے ہے اور مرنے والوں میں سے سب سے بدتر شخص وہ ہے جو بغیر شادی کے مرا۔ پھر فرمایا اے عقاف تیرا برا ہو تو شادی کر لے اور ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جس مرد کی بیوی اور جس عورت کا خاوند نہیں وہ محتاج ہے۔ حضرت ابن نجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محتاج نہیں ہے وہ شخص جس کی بیوی نہیں۔ محتاج نہیں ہے وہ شخص جس کی بیوی نہیں۔ لوگوں نے عرض کی اگر وہ مالدار ہو تو کیا وہ پھر بھی محتاج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ وہ مالدار ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتاج ہے۔ عورت جس کا شوہر نہیں، لوگوں نے عرض کیا چاہے وہ مالدار ہو پھر بھی وہ محتاج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چاہے وہ مالدار ہو۔ شادی گناہ سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں کی جماعت تم میں سے جو آدمی تان نفقہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے کیونکہ شادی نظر کو پست رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو شخص نان نفقہ کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے۔ شادی سے مالی فائدے بھی حاصل ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے شادی کر لو وہ تمہارے لیے دولت لائیں گی، یعنی بیوی کے گھر آنے سے مالی برکت ہوگی اور تمہارے کاروبار میں رزق میں اضافہ ہوگا۔ شادی ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ نے شادی کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شادی کی حالت میں 1 سال کی عبادت شادی کے بغیر 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ رکعۃ من متاہل الافضل من 70 رکعۃ من الغزو۔ شادی شدہ 1 رکعت غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے یعنی 3 مرد امہات المومنین ازواج مطہرات کے دربار میں یہ پوچھنے آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب عبادت کتنی کرتے ہیں، اور جب انہیں بتایا گیا تو گویا انہوں نے عرض اس عبادت کو توڑا جانا اور بولے کہاں ہم اور کہاں اللہ تعالیٰ کے نبی
حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے گناہ نہیں ہیں۔ پھر انہوں میں سے ایک نے کہا میں آئندہ ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں آئندہ ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلوہ افروز ہو کر فرمایا تم نے یوں کہا، لیکن لہٰذا کان کھول کر سن لو، میں تم سب کی نسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا اور متقی ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں رکھتا، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ سن لو جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اور میری امت سے نہیں۔ شادی کے بغیر عبادت نامکمل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عابد کی عبادت شادی کے بغیر نامکمل ہے، کیونکہ شادی عبادت کا تمغہ ہے اور دل کی سلامتی شادی کے بغیر ممکن نہیں، اور عبادت اس وقت تک قرار نہیں دی جا سکتی جب تک کہ دل سے اس کے پوری طرح فارغ ہو۔ شادی سنت مبارکہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت برغبتی کی وہ مجھ سے نہیں، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی بے شک اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جو مفلسی کے ڈر شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کا جو شخص غربت کے ڈر کے شادی کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا، شادی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ جو بے عورت رہتا ہے شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ایک شخص آیا، حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں شادی کو دوست رکھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات سن کر فرمایا کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جنت کو دوست رکھے؟ جو شادی نہیں کرتا شیطان اس پر غالب رہتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شادی سے فقط ہی شخص انکار کرتا ہے جو نسل کش فاسق فاجر کے بدکار عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل عیال کی پرورش کے خوف سے شادی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ روایت میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ پہلی بات تو یہ کہ میں شادی کر کے آپ کی خدمت سے دور ہو جاؤں گا، دوسری بات یہ کہ میں ایک غریب آدمی ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر چند روز بعد دوبارہ یہی فرمایا، انہوں نے وہی عذر پیش کی۔ صحابی کہتے ہیں دوسری مرتبہ گفتگو کی بعد میں سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح واقف ہیں کہ میرے حق میں کیا چیز بہتر ہے، یہ کون سا عمل ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا۔ اگر تیسری مرتبہ مجھے سرکار دو عالم نے شادی کا کہا تو میں رضامندی ظاہر کر دوں گا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور شادی کرنے کے لیے کہا تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ میری شادی کرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں قبیلہ میں جا کر کہو کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اپنی لڑکی کا میرے ساتھ نکاح کر دو۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس طرح خالی ہاتھ کیسے چلا جاؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اپنے بھائی کے لیے گٹھلی کے برابر سونا جمع کر فوراً حکم کی تعمیل کی گئی اور ان صحابی کو شادی کے لیے قبیلہ میں لے جایا گیا۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بھی کر دیا۔ شادی شدہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس ولیمہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیمہ بھی کرو۔ شادی شدہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس ولیمہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک بکری لائی گئی، فوراً ولیمہ کیا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس حدیث پاک میں شادی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اصرار کرنا شادی کی اہمیت اور فضیلت کو روشن کرتا ہے، اور یہ حدیث شادی کی اہمیت اور فضیلت کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ حضرت بشر ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علم ظاہری و باطنی منور تھے، ایک مرتبہ آپ سے کسی نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں آپ کے خلاف کرتے ہیں اور آپ کو تارک سنت سمجھتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے کہہ دو کہ میں فرض کی مشغولیت کی وجہ سے سنت کا تارک ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد مجھ سے شادی سے روکتا ہے۔ نزل ایمان عورت کا حق ایسا ہے جیسا کہ ان پر شرع کے موافق شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت بشر کا یہ جواب حضرت امام احمد جنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا، جس پر حضرت امام نے فرمایا بلا بشر ہو سکتا ہے وہ تلوار کی نوک پر بیٹھے ہوئے وہ خوف خدا تقوی میں بہت آگے ہیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت بشر کا انتقال ہو گیا تو وہ وفات پا گئے۔ کسی بزرگ نے خواب میں ان کی زیارت کی اور دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ جنت میں تقوی کی وجہ سے میرے درجے بلند کر دیے گئے، مگر شادی شدہ درجات تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے حضرت
بشر حضرت ابو نصر کے بارے میں دریافت کیا جو کہ اللہ کے ولی تھے۔ حضرت بشر نے فرمایا وہ مجھ سے 70 درجے زیادہ ہیں۔ بزرگ نے بہت ہی حیرت زیادہ پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، حالانکہ دنیا میں تو آپ کا تقویٰ بزرگی میں ان میں سے آگے تھے۔ اس پر حضرت بشر نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے بھی کفیل تھے اور میں شادی نہ کر کے اس سے محروم ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔